بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج ہم بات کریں گے کہ یوم آزادی خوابوں کی تعبیر کا دن۔ 14 اگست 1947 کا سورج بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیامبر بن کر طلوع ہوا۔ مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ انگریزوں بلکہ ہندوؤں کی متوقع غلامی سے بھی نجات ملی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان سے نجات ملی۔ نواب سراج الدولہ سے لے کر سلطان ٹیپو شہید تک اور آخری مغل تاجدار بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک کی داستان ہماری تاریخ، حریت اور آزادی کی لازوال مثال ہے۔ 7 سمندر پار تجارت کی غرض سے آنے والی انگریز قوم مسلسل سازشوں، ریشہ دوانیوں اور مقامی لوگوں کی غداریوں کے نتیجے میں بر صغیر کی حکومتیں یک کے بعد دیگرے ختم ہوتی چلی گئیں۔ محمد علی جناح نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ پاکستان اسی دن یہاں قائم ہو گیا تھا اس دن بر صغیر کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے کبھی انگریز کی حکمرانی کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے دوران بر صغیر کے کونے کونے میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرے بر صغیر کے مسلمانوں کے دلی جذبات کے حقیقی ترجمان تھے۔ تو اس موقع پہ شاعر نے کہا تھا، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ ناظرین مکرم، پاکستان کا قیام شب قدر، جمعۃ الوداع، ماہ رمضان المبارک 1368 ہجری بمطابق 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا۔ ظہور پاکستان کا یہ عظیم جمعۃ الوداع، ماہ رمضان المبارک اور شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم حکمت ہے۔ کرۂ ارض کا واحد ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ایک نظریے پر رکھی گئی تھی۔ برسہ برس کی جدوجہد کے بعد ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والوں نے علماء کرام اور محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان اس نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، اس کا طرز زندگی، ثقافت اور دین سب سے الگ ہے، اس قوم کا کسی بھی دوسری قوم میں یا قومیت میں ضم ہونا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ ناظرین مکرم، تحریک پاکستان میں علماء دیوبند کا کیا کردار ہے؟ اسلامی سلطنت کے قیام کا خیال جو علامہ محمد اقبال نے 29 دسمبر 1930 آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ الہ آباد میں اپنے خطبہ صدارت کے دوران ظاہر کیا تھا، بالکل وہی خیال ان سے کچھ عرصہ پہلے حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی مجالس عامہ میں کئی بار اس کا اظہار فرما چکے تھے۔ اس کا تذکرہ مولانا محمد علی جوہر کے دست راز اور کانگریس کے حامی مولانا عبد الماجد دریا آبادی اپنی کتاب نقوش اثرات میں بیان کر چکے ہیں۔ تحریک پاکستان کی کامیابی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی تائید کرنے والے مولانا محمد اشرف علی تھانوی ہیں، مشرقی پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی تھے، مغربی پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، حتیٰ کہ محمد علی جناح مرحوم نے اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں، چنانچہ وصیت کے مطابق علامہ شبیر احمد عثمانی نے ہی ان کی جنازہ پڑھائی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بانی پاکستان سمجھتے تھے کہ علماء دیوبند کے تعاون کے بغیر پاکستان بننا محال ہے۔ علماء کرام کا کردار ہمیشہ مثالی رہا ہے، پاکستان بنانے میں بھی ان کا کردار تھا اور پاکستان بچانے میں بھی ان کا کردار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے سپاہی بنے، ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا جائے۔ ناظرین مکرم، آج میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ زندگی جیسے کیسے گزر جائے گی، اگر ہر باصلاحیت شخص ملک چھوڑ کر باہر چلا گیا تو پاکستان کو کون سنبھالے گا، اس کی قیادت کون کرے گا، اس کا دنیا میں
नाम रोशन कौन करेगा, दुनिया में इसको कौन नुमाया करेगा, इसका दुनिया में मकाम का सबब कौन बनेगा। आओ मिलकर वतन की खिदमत करें, आओ मिलकर वतन में आगे बढ़ें, आओ मिलकर वतन की तरक्की के बारे में सोचें, आओ मिलकर पाकिस्तान में आगे बढ़ें, आओ मिलकर वतन में आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे तो उम्मत मुस्लिम आगे बढ़ेगी, उम्मत मुस्लिम आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह इस्लाम आगे बढ़ेगा, इस्लाम आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह दीन आगे बढ़ेगा, दीन आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद होगा। पाकिस्तान हमारी इज्जत है, पाकिस्तान हमारी आबरू है, पाकिस्तान हमारी चाहतों का मरकज है, पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का मरकज है, पाकिस्तान हमारी इज्जतों का मरकज है, पाकिस्तान हमारी चाहतों का मरकज है। इसकी मिट्टी वो मुबारक मिट्टी है जिसके लिए अल्लाह वालों ने बरस से कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ताला इस सरजमीन को कायम व दायम रखे, अल्लाह ताला इस सरजमीन को मजीद मजबूत फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन बनाए, इस सरजमीन की हिफाजत रखे, इस सरजमीन को ताबिंदा रखे। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।